السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آل اصحاب اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا۔ محترم صدر انجمن، حکام صاحبان، مشفق اساتذہ اکرام اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان اعظام، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کی جرأت کر رہی ہوں وہ ہے شادی بیاہ کی غلط رسمیں۔ امید ہے کہ آپ میری تقریر کو دھیان سے سننے کی کوشش کیجیے گا۔ انشاءاللہ میری پیاری بہنوں، ہم سب مسلمان ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی شکل میں ایک مکمل دین عطا فرمایا۔ ارشاد ربانی ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا۔ یعنی آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر تمام کرے اور اسلام کو تمہارے لیے ایک دین کی حیثیت سے پسند کر لیا۔ میری پیاری بہنوں، دین اسلام صرف عبادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے اعتبار سے مکمل نہیں ہے، بلکہ زندگی کا کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے جس کے متعلق اسلام کے روشن تعلیمات موجود نہ ہو۔ انہی معلومات میں سے شادی بیاہ کا معاملہ بھی ہے، جس اسلام نے نکاح جیسا مقدس نام دیا اور اس قدر آسان اور سادہ بنا دیا کہ سماج اور معاشرے میں بدکاری کے لیے کوئی گنجائش ہی باقی نہ رہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں نکاح کتنی سادگی سے ہوتی تھی، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا کرتے تھے کہ بخاری شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا کپڑوں پر زردی لگی ہوئی دیکھی تو پوچھا کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے نکاح کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں برکت کی دعا دی اور ولیمہ کرنے کا حکم دیا۔ غور کیجئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کس پائے کے صحابی ہے؟ ہم سب کو معلوم ہے کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار بھی لگتے ہیں۔ یہ شادی کر لیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر تک نہیں ہوتی۔ یہ حال تھا اس دور میں نکاح کی سادگی کا، مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج نکاح کو الٹے سیدھے رسم و رواج کی زنجیریں سے ایسا جکڑ دیا گیا کہ بدکاری اور حرام کاری اس کی بنسبت آسانی ہو گئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ نکاح کو اس قدر مشکل بنا دو کہ زنا کے بدکاری مشکل ہو جائے، مگر افسوس صدا افسوس، آج نکاح کو اس قدر مشکل بنا دیا گیا کہ زناکاری آسانی ہو جائے۔ آج نہ جانے کتنی غریب گھروں کی لڑکیاں صرف اس لیے کنواری بیٹھے ہیں کہ ان کے والدین ان کے شادی کے لیے لمبے چوڑے جہیز کا انتظام نہیں کر پائے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آخر جہیز نام کی یہ بلا آئی کہاں سے؟ مال و دولت کی پجاری اپنی لگت کر دودھ پر پردہ ڈالنے کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جو کچھ بھی دیا تھا وہ در حقیقت حضرت علی کے ہی مال سے آیا تھا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کیا تھا؟ تکیہ، بستر، مسکیجہ، چکی اور چند برتن کے ضرورت چند سامان جہیز کہلائیں گے، اور یہ بھی آپ نے اس وجہ سے دیا تھا کہ آپ کا داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ انتہائی غریب اور مفلوق الحال تھا۔ یہاں تو یہ حال ہے کہ مال و دولت کی محتاج موجودگی بیوی کے مال سے ملنے والے جہیز پر نظریں گرائی جاتی ہے۔ یہ کہاں کی سنت ہے؟ میری پیاری بہنوں، جب تک مسلم معاشرے سے جہیز جیسی لعنت کا خاتمہ نہیں ہو جاتا، ہماری مشکلات اور پریشانی ختم نہیں ہوگی۔ آج ان مظلوم بے کسی بہنوں کی آئے مسلمانوں پر عذاب بن کر ٹوٹ رہی ہے جو جہیز کی نظر چڑھ چکی ہے۔ یہ دن اخبارات میں خبر آتی رہتی ہے کہ فلاں خاتون نے خود کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔